تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے۔ پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے، کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔
بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان ہو اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا میں آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی آ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔
فرمایا رحمتم من ربک انہو هو السمیع العلیم. میں رب کی رحمت برس رہی ہے, میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. جھولیاں پھیلاؤ, چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو, یقین کی دولت اپناؤ. انہو هو السمیع العلیم. پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے, مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے. میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا. 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں. سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ, جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. خوب یاد کر لو قبر پرستو, قبروں کی مٹی چاٹنے والوں, یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں, یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں, یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو. قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک. قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں, میرے پاس آؤ, رحمت میرے پاس ہے. انہو هو السمیع العلیم. تمہارے ارادوں کو, تمہاری نیتوں کو, تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں, جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں. 1,24,000 رسول, پیغمبر, نبی, حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم کینے بن گئے. ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں, ذبح کر دیا نبیوں کو, مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا. خداوند کریم کی توحید پرستی کی. فرمایا الا من اشرک باللہ, شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں. 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ, 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ, عرض کیا لبیک و سعدیک, میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ دہرایا, خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ. میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں, اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلتا او حرقتا, چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں, لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں. فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے, اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا, میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے, بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے. اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے. علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے. او پیتل پلیت سونا نہیں بندا, پیتل پلیت سونا نہیں بندا, توڑ جڑیے لال نگینے.
شوم کلو خیرات نہیں ملدی چڑھے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھی جلدی کر تسلسل قائم کر بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرا ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا. کیسے لوگ تھے کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے. یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बाप का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है, अभी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है, दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो। वो क्या कि नकद कह देनी, मैंने उसे वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा है, हमारे घर ना आकर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगे। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रखकर दौड़ा है, महबूबा को कहूंगा लो खुश हो जा, ले आया हूं। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदालत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज हो गए तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया,
ہاں جی، رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے. اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے. اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ گلے بالن دی طرح سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے. بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے. عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا. شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا. پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بڑے بڑے رہتے ہو. سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج ہے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. پرے کو گئے نا، بڑا بے ایمان ہے. جو سڑکتے وہدا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل. انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا، یہ کو متر پلاؤں گا. سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں. شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں. پہلے ہی موت آ جائے گی. کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا. دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا. بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ. شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی. کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ کس
پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالے کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ کتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی بخشش کی تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔
3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی آ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاتے مار گیا ہو، اور پھر کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم، پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خوب یاد کر لو قبر پرستو، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے، صاف اعلان کر دیا رحمتا من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے،
اپنی زبان میں کہتا علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے او پیتل پلیت سونا نہیں بندا پیتل پلیت سونا نہیں بندا تڑ جڑیے لال نگینے شوم کلو خیرات نہیں ملدی جڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے. سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یا تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھ جلدی کر تسلسل قائم کر بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرا ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا.
کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی باپ کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑے آپ، ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیف میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسے وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بنگل ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بنگل ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔
تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی؟ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزہ نہیں پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں، لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے، ناراض ہو گئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے، اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ گلے بالوں کی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے ہیں، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گئے نا بڑا بے ایمان ہے، ایویں جو سڑکتے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل، انہوں نے کہا یار کم ہے، لنگ گیا نا یہ کو متر پلاؤں گا، سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا، یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں، یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں، جس کو چاہوں نیچے کر دوں، جس کو چاہوں اونچا کر دوں، یہ میرا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنی گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔
میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قمر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں عد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا، جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟
यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग। मुझे फलां बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी न पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना न खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को न देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है, हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी
کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے دو بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے، بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے
جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو. صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا. تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا. کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا. خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا. آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے. سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا. گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں. تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں. غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو. علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے. ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تفسیر میں جا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے. پروانی کرتا آج مردوں چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا. میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ
ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کے ساتھ بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ،
تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا. پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں. نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے. اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے. ذرا گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات جن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا. اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا. کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے. مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا. میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا. انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی. اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے.
تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا، جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو ایسا نہ کرے گا، یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا، اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم، اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے